بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بالآخر ایک پلسرات کا عبور کرنا تھا، وہ آج کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اور بآسانی کر لیا۔ وفاقی بجٹ منظور ہو گیا، جسے فائنانس بل کہتے ہیں۔ وفاقی بجٹ 2021-22 منظور کر لیا گیا اور بڑی آسانی سے ہوا، اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پس پردہ، اور اپوزیشن کے بینچوں سے پورے 30 ارکان غائب تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے پورے 30 ارکان غائب تھے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو معاملہ بڑا ٹف ہونا تھا، لیکن معاملے کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہتے تھے اور نہیں لے جانا تھا، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور حکومت کو پورے نمبر حکومت کے تھے 172 ہی ضرورت ہوتی ہے وزیر اعظم کو۔ جب اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، وزیر اعظم منتخب ہونا ہوتا ہے، اسپیکر بننا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 172 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ پورے کے پورے 172 ارکان تھے۔ کیسے پورے ہوئے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چودھری صاحب، آج بجٹ سیشن تھا اور بالآخر آج وفاقی بجٹ فائنانس بل منظور ہو گیا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ پہلے ہلے ہی ایک گنتی ہوئی، آئیز نوز بولا گیا۔ ذرا کاروائی سن لیں کیسے بولا گیا، اور پھر اس کے بعد گنتی چیلنج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گنتی کی جاتی ہے، پھر ذرا تھوڑا سا پاز آتا ہے، پھر ایک پیغام بھجوایا جاتا ہے۔ وہ پیغام کس کو تھا وہ سارا آپ کو بتاتے ہیں، ذرا دکھائیے گا جی۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے جی چودھری صاحب، یہ آئیز نوز پوچھا گیا ہاں اور نہ کا، اور نہ کی آواز زیادہ تھی، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ گنتی نہیں کی جاتی، صرف پوچھا جاتا ہے، اور جو آواز بھاری معلوم ہو، زیادہ وزنی ہو، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی میجورٹی ہے۔ تو جب یہ آواز آئی تو ڈپٹی اسپیکر کو چیلنج کر دیا گیا اس گنتی کو، آئیز نوز کو، اور نواب تالپور صاحب نے کیا۔ اس کے بعد گنتی کروائی گئی، اور گنتی کروانے کے بعد یعنی کہ گنتی ہو رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا سٹاف جو ہے وہ گنتی کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے۔ پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اس وقت صدارت کر رہے تھے، یعنی کہ اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھے تھے۔ دوبارہ ذرا غور کر لیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بیٹھے تھے، اسپیکر اپنے چیمبر میں تھے، وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ذرا دکھائیے گا جی۔ ذرا آنے دیں جی، میں دوبارہ میں نے پٹ کیا، دوبارہ میں نے کیا۔ وہ سارے آ رہے ہیں، سارے آ جائیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھو، سر طرف دیکھو، پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ دوبارہ سے میں یہ پٹ کروں گا، تمام اراکین سے گزارش ہے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ دیکھ رہے ہیں جی، اور ڈپٹی اسپیکر نے دوبارہ، کیونکہ ہوا یہ کہ لوگ جو تھے ادھر ادھر تھے، اور اس کے بعد پھر یہ میسج بھیجا گیا، اور چیف وہیپ تھے عامر ڈوگر صاحب، ان کو کنوے کیا گیا۔ انہوں نے پھر ذرا بندے دوڑائے، اور بندے دوڑانے کے بعد بندے یعنی کہ ارکان پارلیمان کو پورا کیا گیا، لیکن پھر ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ یہ 170 ہیں۔ تو اگر 170 اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، ذرا دوبارہ دیکھیے، پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، سنائیے جی۔ اب میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں۔
میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ اچھا جی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ ان کے خیال میں آئز والے زیادہ یعنی کہ ہاں والے زیادہ ہیں اور اس لیے تحریک منظور کی جاتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ایم این اے نواب تالپور بڑے پرانے ہیں، انہوں نے گنتی کو چیلنج کر دیا۔ کیسے کیا ذرا سنیے۔ Sir, I challenge it. You should be voted. جی گنتی کرائیں، جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جی اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان کی کرسی خالی اور اوپر بیٹھے ہیں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب۔ جب یہ ساری گنتی ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ 170 ارکان ہیں، 170 ارکان ہیں۔ نواب تالپور صاحب پھر دوبارہ آئے میدان میں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ Doors should be closed. سب کچھ کلوز ہونا چاہیے نا سر۔ نہیں، اس میں رول میں نہیں ہے اس طرح کا کچھ۔ رول ہے سر، یہ رول ہے، دس از دا رول۔ یہ ہوا جناب، انہوں نے تالپور صاحب نے کہا نہیں جناب دروازے بند کریں اور تاکہ کوئی اور رکن نہ آ سکے۔ اس کے بعد کیونکہ اس وقت تک پتہ چل چکا تھا ممبرز تھے 170 اور اگر 170 اناؤنس کیا جاتا تو مطلب صاف ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ایشو بننا تھا کہ حکومت کو ایوان میں اعتماد نہیں حاصل رہا، 172 ارکان چاہیے تھے۔ اس کے بعد فوراً وزیر اعظم عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا اور وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی کے ہال میں آئے۔ اسی دوران جب کیمرہ وزیر اعظم عمران خان کو کور کر رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہال میں تشریف لے جائیں کیونکہ بندے پورے نہیں ہیں، ارکان پورے نہیں ہیں۔ قاسم خان سوری صاحب نے اپنی ڈپٹی اسپیکر کی نشست چھوڑی اور اسپیکر کی سیٹ پہ اسی دوران اسد کیسر صاحب آئے اور پیچھے وزیر اعظم عمران خان کے آپ دیکھیں گے کہ قاسم خان سوری صاحب موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے آج کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ سیشن میں جب یہ سارا کچھ ہوا، 172 پورے ہو گئے، تو تب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو گرین سگنل ملا کہ اب آپ بے فکر ہو کے گنتی اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے کیسے اعلان کیا ذرا سنیے جی۔ تشریف رکھے پلیز، تشریف رکھے۔ 172 ممبران تحریک کے حق میں ہیں، 138 ممبران تحریک کے خلاف ہے، لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے۔ اور یہ تھا جی آخری اوور، آخری بال، کلوز مارجن اور آخری بال پہ فیصلہ ہوا آج، کیونکہ اپوزیشن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نمبرز کم ہیں اور پھر یہ آنن فانن بہت محنت کرنے کے بعد یہ 172 ارکان پورے کیے گئے۔ چودھری صاحب یہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فی الحال تو آپ گورنمنٹ سائڈ پہ ذرا تبصرہ کریں، پھر ذرا اپوزیشن کے ساتھ رات پس پردہ کیا ہوا وہ بھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بجٹ ہو جائے گا پاس اور حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نمبر 2، یہ جو 4-6 بندے ان کے کم ہیں 178 79 کی بجائے آج 172 نکلے ہیں، تو اس کی کیا یعنی اطلاعات کیا ہے اور گورنمنٹ اس کا کیا جواز پیش کر رہی ہے؟ اس میں چودھری صاحب پہلے شک کیا گیا کاف لیگ پہ اور طارق بشیر چیمہ صاحب ایوان میں موجود تھے، وفاقی وزیر ہیں، اور کل وہ شرکت بھی نہیں کی انہوں نے کھانے میں، وزیر اعظم عمران خان کے کھانے میں کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے ارکان نہیں گئے تھے۔ اور آج البتہ وزیر اعظم سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی، طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، مونس الہی بھی تھے، اور شاید وزیر اعظم عمران خان کو وہ وعدہ بھی انہوں نے کچھ کہا، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو یقیناً یاد آیا ہوگا کہ میں نے تو مونس الہی صاحب کا کہا تھا کہ آپ کو وزیر بنا رہے ہیں، ابھی تک نہیں وزیر بنایا، ہو سکتا ہے انہوں نے بھول پن میں پوچھا ہوگا آپ کا کیا بنا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر پرویز خٹک صاحب کا
ہوئی آپس میں کراس ٹاک پولائٹلی. انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بندے پورے کریں. جب گنتی ہو رہی تھی آپ اپنے دکھائیں کتنے بندے ہیں, آپ کے لوگ نہیں ہیں. پھر طارق بشیر چیمہ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے تمام ارکان کو بتایا کہ جی ہمارے تعداد پوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ہوئے پورے. پھر اب یہ 6 لوگ جو تھے وہ کہاں تھے یہ ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا. یہ تو تھا گورنمنٹ سائڈ. لیکن جیسا میرا خیال ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت بھی نہیں تھی, اور وہ تھے لیڈ آف دا اپوزیشن, وہ تھے جناب شہباز شریف صاحب. وہ بھی نہیں آئے آج ایوان میں, اور ان کے ساتھ کوئی 14-15 لوگ بھی نہیں تھے. یہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی رات گئے چاہے سب کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ آپ نے اپنے بندے پورے نہیں رکھنے, ذرا کوئی ایسا ایشو نہیں کھڑا کرنا. وہ میرا خیال ہے گیو ہم دی بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ, کیونکہ کل وہ جب راستے میں تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے میاں شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ پریزیڈنٹ مسلم لیگ این, تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کے کزن جو ہے, جو ان کے سٹار وٹنس تھے ایف یو ریکال پاناما کیس کے انکوائری کے دوران, اور انہوں نے بڑے وہ اب تو وہ فوت ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, تو نہیں آگے تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ کل ان کی فتیدگی ہو گئی تھی مری میں, تو ان کا جنازہ لاہور لے کے آئے, تو پھر رات گئے جنازہ تھا, تو آج پھر ظاہر ہے ان کا وہاں جانا مشکل تھا. یعنی ہونا چاہیے تھا انہیں, اور 14-15 بندے ان کے, لیکن آج اپوزیشن کی مجموعی طور پر 20 سے 25 بندے غائب رہے ہیں. 30 تقریباً 20 سے 25. ہاں جی, انہوں نے 167 ووٹ لیا تھا نا جی. جی ہاں, شہباز شریف صاحب تو صاحب آ سکتے تھے, بندے شہباز شریف صاحب آ سکتے تھے. یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کتنے پھوٹ چھاٹ کے نہیں آئے, مشکل سے مشکل وقت, اور وہ آ سکتے تھے اور وہ نہیں آئے. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے بندے 10-12 ادھر ادھر کیے ہوئے تھے. اگلی بات اچھا, اب اگر میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں ٹیکنیکل سوال جی, کہ اگر 172 کی بجائے 165 ہوتے اور وہ 138 ہوتے جی, تو پاس تو پھر بھی ہو گیا تھا نا. بجٹ تو پاس ہو جانا تھا. وہ تو جو سٹنگ لوگ ہیں, سٹنگ ایم این ایز, میجورٹی چاہیے ہوتی ہے نا, اس کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر لیکن سمبولک ویلیو تھی نہیں, وہ سمبولک ویلیو, وہ تو بالکل پھر 172 تو پھر 172 نہیں. آج میں کہا سمبولک ویلیو ہو گئی نا, بالکل, کہ ان کی اکثریت جو چاہیے وہ موجود تھی, موجود ہے. 172 لوگ ایبسولوٹ اکثریت جو ہے, ایبسولوٹ میجورٹی, جی ایبسولوٹ میجورٹی. لیکن ذرا بلاول بھٹو کو سنیے جی, وہ کیا کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے گلہ کر رہے ہیں. اپنا پارلیمنٹیرینز پہ, اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے. جی, یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے, اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے, پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. اپوزیشن, افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. تو بلاول بھٹو نے بتا دیا 24 ارکان غائب تھے. 162 کی ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. لیکن بلاول نے بتا دیا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کچھ پیپلز پارٹی کے بھی ایبسنٹ تھے, اور اگر سب کی سب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, تمام اپوزیشن ہوتی تو آج کافی میلہ ضرور سجا لیتے. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کو سارا سین بتایا ہے. پس پردہ وزیر اعظم عمران خان کو بلایا گیا, پھر ڈپٹی اسپیکر کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی, اسپیکر صاحب آئے, اور اس طریقے سے 172 کا جو نمبر ہے وہ پورا کیا گیا. اب شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں جی, سنائیے. بہت پہلے ایک بات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی کہ اس وقت ان کو کہا گیا تھا جناب آئیں قیادت سنبھالیں,
لیکن شہباز شریف صاحب پتلی گلی سے نکل گئے تھے. شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا, آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحت یاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. جوان کندھے ہیں ذمہ داری ان کو دوں گا. لیکن پھر ذرا ایک اور سنیے جی, بلاول بھٹو اور کیا کہتے ہیں, پھر آج کیا گلہ کیا وہ بھی دوبارہ سنوائیں گے. ذرا سنائیے کیا جی پہلے. اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے, شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو, آپ اپنا کام کریں, حکومت کی بجٹ کو روکیں. بلاول بھٹو نے جی 4 جون کو بلینک چیک دیا تھا لیڈر آف اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب کو, پاکستان مسلم لیگ نواز کو, کہ میرے جتنے بھی ارکان ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ آئیں بجٹ کو روکیں. لیکن آج شہباز شریف صاحب بجٹ سیشن میں موجود نہیں تھے, اور اس دن موجود نہیں تھے جس دن گنتی ہونی تھی, جس دن بل پاس ہونا تھا, فائنانس بل, وفاقی بجٹ, اور اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت گئی. اور آج اسی پہ پھر گلہ کیا بلاول بھٹو نے. دوبارہ ذرا سنائیے کہ جی آج انہوں نے اوپن اعلان کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. اپنا پارلیمنٹیرینز پہ, اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے. جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے, اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے, پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. اپوزیشن, افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. جناب چودھری صاحب. نہیں, 2 چیزیں تو واضح ہو گئی ہے. بظاہر other factors remaining the same. اگلے 2 سال حکومت کو اس اسمبلی کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا. ہاں کوئی صورتحال پیدا ہو جائے, کوئی ایجوٹیشن ڈیولپ ہو جائے, کوئی ہرکولین کوئی ایفرٹ ہو جائے, کوئی بہت بڑا, تو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ مسلح افواج اور ریاستی اداروں کا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرب نہیں کرنا. سیاسی استحکام کے لیے جو اقدامات ضروری ہوئے آئین اور قانون کے تحت اس میں وہ حصہ لیں گے, اور بس جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور عمران خان حکومت کو نکال کے باہر کریں تو وہ بھول جائیں. ایک بات, اور یہ بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, فوج کا یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے گلی بازار میں سے. دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی بھی 2023 کے یا اس سے پہلے یا بعد میں چند دن الیکشن ہونے والے ہیں, وہ جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا. جو الیکشن جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا. اور غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح اس بجٹ میں کوئی نیا بوجھ نہیں لوڈ کیا لوگوں پر, اگر آپ کے علم میں ہے یا کسی اور کے تو وہ بتائے, کیونکہ بظاہر ایسا مجھے نظر نہیں آتا. جی ریلیف میں اس طرح کا جس طرح کا عوام چاہتے ہیں, یا میں اگر اور آپ اگر مشورہ دیں صابر شاکر اور غلام سے, ہم ذرا دیہاتی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ہمیں کم از کم یہ ضرور پتہ ہے کہ غریب آدمی کی 2 وقت روٹی کے کیا حالات ہیں. جی اس میں سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے. اس طرف ابھی تک کوئی مطلب ہے یعنی بڑا قدم جو ہوتا ہے نا, بڑا کوانٹم جمپ ان کو لوگوں کی بلائی کے لیے ابھی تک نہیں ہوا. یہ چونگے, یہ مطلب ہے احساس پروگرام, پناہ گاواں, ٹھیک ہے شاہ صاحب, اس میں
میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک ترمیم کی گئی ہے 203A، اور اس ترمیم کے ذریعے مجموعی طور پہ 80 سے 90 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، اور وہ جو بجٹ تقریر میں جو ٹیکس تجویز کیے گئے تھے اس میں فوڈ آئٹمز بھی تھے، ان فوڈ آئٹمز میں بھی اور جو عام آدمی متاثر ہو رہا تھا وہ بھی چیزیں شامل ہیں، تو وہ امینڈ کیا گیا ہے۔ اس میں جو بجٹ تجویز کیا گیا تھا، جو ٹیکس تجویز کیے گئے تھے، آج اس میں سے وہ منہا کر دیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر 80 سے 90 ارب روپے کا ریلیف۔ اس کے بعد وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی ایک اس کی بھی تھوڑی سی بتایا، اور نہیں میں ان کی ضرور سنوں گا، لیکن ایک آپ پہلے میری بات سن لیں جی صابر شاکر صاحب۔ ہاں جی، تو ان کے اقدامات کا امپیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ ایک محترمہ آ جاتی ہے روز، اب میں ادھر جا رہی ہوں، میں وہ دیکھ، یار یہ 12,000 روپے اب مجھے نہ میرا منہ نہ کھلوائے، آپ عام آدمی پر امپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا۔ میں کہتا ہوں نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پیپرز میں جو آج بجٹ میں بات کی گئی، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، 80 سے 90 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، اور اب اس ٹیکس ریلیف کو عام آدمی تک نیچے کیسے پہنچنا ہے، یہ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ حکومتی مشینری کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ 80-90 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس ریلیف بھی دے دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ نچلے لیول تک، جسے گراس روٹ لیول کہتے ہیں، وہاں تک یہ نہیں پہنچتی، اور حکومتی مشینری ایکٹیو نہیں ہوتی، حرکت میں نہیں آتی مہنگائی روکنے میں، تو پھر یہ ان کی ناکامی ہے۔ یہ تو 30 جون کے بعد 1 جولائی سے جب نیا مالی سال شروع ہوگا، پھر ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ تھا کہ جو ٹیکس پے نہیں کریں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ FBR کو اختیار دیا گیا، اس پہ تجاویز مان لی گئیں۔ اس میں اب یہ ہے جی جو فائلر ہے وہ اگر 10 کروڑ سے زیادہ کی ٹیکس چوری کرے گا تو اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی، اور جو نان فائلر ہے وہ 2.5 کروڑ ہے، اس کا غالباً رکھا گیا ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ کی چوری کرے گا تو اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی، لیکن اس گرفتاری کا فیصلہ مکمل طور پہ FBR کے کھاتے میں نہیں ڈالا گیا، FBR کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، وہ ایک کمیٹی ہوگی، کمیٹی کو ہیڈ کریں گے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو اب گرفتار کر لینا چاہیے، یہ ٹیکس چور ہے، یہ ولفل ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو وہ کمیٹی اپروو کرے گی۔ اب ذرا شوکت ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن لیں۔ آج کے دن میں نے جو اس فائنانس بل میں امینڈمنٹس پیش کی ہیں اس کے اوپر پھر ایک تقریریں شروع ہو گئی۔ کسی نے امینڈمنٹس کے اوپر کوئی تقریر نہیں کی، کسی نے IMF کے اوپر تقریریں شروع کر دی ہیں، کسی نے جناب سونامی پہ تقریریں شروع کر دی ہیں۔ تو میرا خیال میں تو ہم نے اپنے جو پروسیجر ہیں اس سے تو ہم ہٹ گئے ہیں، یہ میں نے فگرز رکھے ہیں اور پھر کر کے دکھا دیں گے۔ ہم کرنے والوں میں سے ہیں، ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ اس چیز کو یہ نہ کریں، یہاں پالیٹکس نہ کریں، ہم یہاں جو چیز ہے جو میرٹ پہ بات کریں، تو میں تو میرٹ والا آدمی جی، میری تنقید کریں، میرٹ پہ کریں، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا۔ اور جو ٹیکس چوروں کی گرفتاری کے بارے میں وہ ساٹ اگر ہے تو وہ بھی سنوا دیں۔ اچھا وہ نہیں ہے، اس میں جی اپوزیشن نے خاص طور پہ کہا تھا، لیکن شوکت ترین صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، کمیٹی بنے گی، کمیٹی فیصلہ کرے گی، کمیٹی کا ہیڈ میں خود ہوں، کسی کو ہراس نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اس کیٹیگری میں آ جائے گا اس کو ہم ضرور گرفتار کریں گے، اور کیونکہ ہم نے ٹیکس کو 10% سے 20% تک لے کے جانا ہے GDP کا، وہ ایک ٹیکنیکل انہوں نے بات بتائی تھی، کیونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو بات کی گئی ہے آپ کو بتا رہا تھا بریک سے پہلے کہ جو ہوں گے جی ولفل ڈیفالٹ، ان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم
लोगों को अरेस्ट करेंगे, ये पावर्स एफबीआर के पास नहीं होंगी। इसका जो है 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स होगा, वो नहीं, अगर इनकम होगी नहीं देगा तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, बट कमेटी होगी जो मैं हेड करूंगा। अगर ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें, पिछले 72 साल 74 साल तो हमने छोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ कि हमारी टैक्स टू जीडीपी वही 10% पे फिर रही है। अगर हम टैक्स टू जीडीपी 20% तक नहीं लेके जाएंगे और 6 से 8% तक ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों का कैसे ख्याल रखेंगे? वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। ये था जनाब, तो टैक्स जो ज़रा होशियार रहें जी कि हर सूरत में उनकी गिरफ्तारी होगी, और ये मेरा ख्याल है अगस्त से सिलसिला शुरू होगा, और अभी तक तो ये बना रहे हैं। तो साहब एक और बात भी हुई है आज। एक तो नज़र आ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ईवान में आए तो अपोजिशन ने कोई हुटिंग वुटिंग नहीं की, बैठे रहे, कोई नारेबाजी नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि बैकडोर चैनल पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, और उसके असरात हम आने वाले, वो बात वो चीज हुई है ना जी, तो पहले 4 दिन हंगामे जो हुए हैं बजट के वक्त जी में, बिल्कुल, उसके बाद जो मुज़ाकरात के बाद तय हुआ है ना कि इस तरह चलेंगे और असम्बलियां जो हैं उनको जंग का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। तो आज रात भी इम्पॉर्टेंट है, अभी भी राब्ते हो रहे हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल अपोजिशन की मौजूदगी में तकरीर करें, और ये उनकी पहली तकरीर होगी कि जो अपोजिशन बैठ के सुनेगी और हुटिंग नहीं होगी। अगर ये आज रात मामलात तय पा जाते हैं, और उसके बदले में अरकान पार्लियामेंट को जो साहब आज ईदी भी दी गई है, और ईद पे ईदी दी जाती है, बजट पे आप उसको नाम दे लें कि उनको भी खुश किया गया, तमाम अरकान पार्लियामान को अक्रॉस द बोर्ड। और वो इशू था कि जब अरकान पार्लियामान आते हैं बजट सेशन अटेंड करने के लिए, तो साल में उनको टिकट्स दिए जाते हैं, एयर टिकट्स, बाय एयर आने जाने के। तो उन टिकट्स को अवेल करना होता है, और अगर नहीं अवेल होते गालिबन वो ज़ाया हो जाते हैं। अब अरकान मुतालबा कर रहे थे कि हमें एयर टिकट्स के बजाय वाउचर दिए जाएं, यानी कि कैश पेमेंट कर दी जाए। हम बाई कार आएँ, हम पैदल आएँ, हम साइकिल पे आएँ, हम किसी के साथ आएँ, हमें कोई और ले आए, और वो ओपन वाउचर होने चाहिए उन्हीं मालियत के बदले में, और पैसा हमारे पास हो। तो कासिम नून साहब ने ये मसला उठाया, ज़रा सुनिए। अर्ज के ऊपर विड्रा हुआ है, डिफर 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 ओनली डिफर डिफर हुआ है जी। मिनिस्टर साहब, पीएम साहब से पूछ ले, ये जो पिछला वाला था इसका क्या करे, इसको कासिम नून साहब प्लीज फिर से पढ़ ले उसको। The words or the equivalent value thereof in travel vouchers shall be added. वो कह रहे हैं कि टिकट्स की बजाय वाउचर मिल जाए, इसकी कोई एडिशनल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, चुनाचे हमें कबूल है। तो जनाब कबूल है कर दिया, और उन्होंने भी कहा आज कर दें जनाब, कोई मसला नहीं है, अरकान पार्लियामेंट को सबको खुश कर दें। ये होती है थोड़ी सी हैंडसम अमाउंट होती है, क्योंकि सारा साल में मिलते हैं। तो चौधरी साहब आप भी खुश हैं? आपको भी वाउचर चाहिए या नहीं? सानू कोई वाउचर नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये 200-300 अरब रुपया जो आपने वो एहसास प्रोग्राम में दिया हुआ है, वो मतलब है उसका भी, यानी मैं उसको रिविजिट करें, लोगों को कारोबार करने के लिए, अपनी छाबड़ी लगाने के लिए, अपने कोई दुकान सजाने के लिए, कोई अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई ज़िम्मेदारा करने के लिए, कोई आड़ती करने के लिए, यानी एनीथिंग टू एनीथिंग। लेकिन उनको पैसा दें, मैचिंग ग्रांट्स दें, या उनको सूद के बगैर कर्जा दें कि वो कारोबार करें। ये 12-12 हज़ार वो पहुंच गया आपको कि नहीं पहुंच गया, उससे कोई मोबाइल ले लेता है माँ के पैसे छीन के, तो कोई बाप के, यानी वो इसका कोई मैंने का इम्पेक्ट नहीं हुआ, और ना ये कोई सियासी इससे किसी का फ़ायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शुरू किया था, तो जो हशर पीपल्स पार्टी का हुआ है मुल्क में वो आपके सामने है। तो मेरी ना चीज़ राय है कि जिस चीज़ का इज्तिमाई तौर पर गरीब को, आम आदमी को, हर आदमी को बल्कि जिसका फ़ायदा होगा, उन चीज़ों की तरफ आए। ये
مطلب لالی پاپ جو ہے صاحب، یا یہ ایک- ایم این ایز کو صاحب، واچر دے دیے. واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ آپ نے تو حشر کر دیا کہ غریب آدمی تو اسمبلی کے سامنے سے گزر نہیں سکتا. الیکشن اس نے کیا لڑنا ہے؟ جو صاحب ایک آپ کو میں بتا دوں کچھ چیزیں کہ آپ یہ بند کروانا چاہ رہے ہیں نا احساس پروگرام کے 12 14 ہزار، یہ کام نہ کریں. اس کی وجہ ہے کہ اس سے جو انتہائی غریب لوگ ہیں، انتہائی غریب لوگ، ان کے کھانے پینے کا ان کا کچن جو ہے وہ چل رہا ہے. اور 12 ہزار میرے لیے آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ بہت ہے. یہ ٹوکن منی جو ہے اس کی چائے پانی روٹی دال یہ پھر بھی اس کے گزارا ہو جاتا ہے. باقی رہا آپ کو کوئی بندہ ملا ہے جس کو یہ پیسے ملتے ہیں اور وہ خوش نہیں سر، مل رہے ہیں پیسے، مل رہے ہیں، وہ اویل کر رہے ہیں. ہیو یو میٹ اینی باڈی؟ سر جی بالکل، کیوں نہیں، آپ کمال چلے کرتے ہیں. مجھے دکھائیں پہلے. نہیں یہ آپ کیا نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ بالکل ڈمی ہو رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میں بھی یہاں ہی پھرتا ہوں نا. نہیں، تو نہیں. مجھے کیوں نہیں کوئی مل کے کہتا کہ جناب یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور یہ یعنی 100 تو سب 10 بات 20 یہ ہے- بندوں کو ایک بندے کو پنجابی کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، تو وہ گل کرنی ہے تو علیحدہ گل ہے. لیکن یہ ایک غریبوں کی مدد ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ ان کو پہنچ رہا ہے، نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق پہنچ رہا ہے. جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو پہلے فرزانہ راجہ نے کیتی ہے، فرزانہ پھر راجہ باقیہ نے کیتی ہے. جی فرزانہ راجہ نے کیا کیا؟ فرزانہ راجہ بھگت بھی تو رہی ہیں نا، مفرور ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہاں بھگت رہی ہیں؟ وہ مفرور ہیں، وہ ریفرنس پہنچا ہوا ہے، نیب کا کام تھا ریفرنس فائل کرنا، وہ پہنچ گیا ہے، وہ مفرور اچھا ہیں، نہیں صابر آ رہے. شاکر صاحب، جی اور دوسرا صابر شاکر صاحب، اگر آپ اور میں اس پر ڈس ایگری کر جائیں جی تو بہتر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آگے چلے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے، میرا پوائنٹ آف ویو اور ہے. ایک بریک لیں اسی ڈس ایگریمنٹ پہ. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ انڈیا نے چائنا کے بارڈر پہ 50,000 ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. اور کیوں بھیجے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں چائنا سے خطرہ ہے، پاکستان سے نہیں. تو چوہے صاحب یہ کیا سٹوری ہے؟ نہیں، ہندوستان ان کا کافی دنوں سے ان چیزوں پر آ رہا تھا کہ یہ عوامی جمہوریہ چین، کیونکہ پچھلے 1 سال کے عرصے میں چین نے ہندوستان کو پے در پے شکستوں سے دوچار کیا ہے، اور جب مرضی جس طرف سے وہ لداخ اور اس کے اوپر اور اروناچل پردیش اور پورے خطے میں جس جگہ چائنا نے چاہا ہے اپنی فوجیں داخل کی ہیں اور قبضے کیے ہیں، اور ان کو مار مار کے ان کو وہاں دمبا بنا کے پھینک کے کبھی برفوں میں کبھی کسی چیز میں. تو ہندوستان کی کافی پٹائی کی ہے چائنا نے. اب انہوں نے پاکستان کے بارڈر سے خبروں کے مطابق 50,000 مزید ٹروپس جو ہیں جو یہاں پاکستان کے خلاف ایکشن میں ملوث رہے ہیں ان کو چین کے بارڈر پر لے گئے، اور وہاں 2 لاکھ سے زیادہ ہوگی تعداد ہندوستانی فوجوں کی. تو اس کا مطلب ہے یا تو چین سے ان کو خوف ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں آج سے لے کے کچھ بڑا چائنا پھر کوئی ان کے اوپر وار کرنے والا ہے، یا یہ اتنے خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں کہ ان کی فوج جو ہے وہاں مقابلے کا سوچ کے ہی وہ وہاں ڈھیر ہو جاتی ہے. تو اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ چائنا دوبارہ ان کو کوئی سبق سکھانے والا ہے یا یہ جو پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں اس سے ہی گھبرائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.